قومی اسمبلی کا جہاں اس وقت اجلاس جاری ہے۔ 127 سال پہلے ٹائم ٹو ٹائم اس میں کچھ ریفارمز لائی گئی، تبدیلیاں لائی گئیں، لیکن ظاہر ہے یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے اور وقت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں جو ہیں یا وہ قابل عمل نہیں رہتی یا جنہیں ہم کہتے ہیں جی آبسلیٹ ہیں کہ اب بالکل ہی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، یہ ایک عام شکایت ہے کہ اندراج مقدمہ سے لے کے مقدمے کے فیصلے تک مدعی بھی تھوبتیں اور تکلیفیں برداشت کرتا ہے۔ ایک تو پہلے اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اس کے حقوق چھینے جاتے ہیں، کسی کا گھر کا فرد قتل ہو جاتا ہے، کوئی خود زخمی ہوتا ہے، کسی کے مکان جو ہے وہ اٹھا لیے جاتے ہیں، کسی کے ساتھ چوری، کسی کے ساتھ ڈکیتی، کوئی دیگر جرائم ہو گئے تو اسٹیٹ کی ذمہ داری پروسیکیوشن کی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں جو ریٹ آف پروسیکیوشن ہے، کوشش کے باوجود کنوکشن کا ریٹ جو ہے وہ امپروو نہیں ہوا اور وہ فائنل اپیل سٹیج کے بعد بائی اینڈ لارج بمشکل ڈبل فگر میں جاتا ہے۔ وہ کبھی 11% تھا، کبھی وہ 22 ہوا، کبھی وہ 18 پہ آیا، لیکن جو کئی ممالک ہیں جہاں پہ ریٹ آف کنوکشن 80%، 85%، 90% اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ان کے قانونی نظام میں جو سکم تھے وہ دور کیے، اور دوسرا انہوں نے پروسیکیوشن کو مضبوط کیا۔ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ بہت مضبوط ہے ماڈرن ڈے کرمنل ڈسپنسیشن آف جسٹس میں، اور پروسیکیوٹرز کو شروع سے یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ مقدمے کو صحیح خطوط پہ تیار کرنے کے لیے اپنی رائے دیں، اور ان کی رائے جو ہے اس کو اسٹیچوٹری بیکنگ ہوتی ہے۔ ہم نے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹس تو کھڑے کیے صوبوں میں، لیکن کورسپونڈنگ امینڈمنٹس نہ ہوئیں کرمنل پروسیجر کوڈ میں، جس کی وجہ سے یہ پرابلمز آئیں۔ ایک ایفرٹ بڑے سالوں سے شروع کی گئی تھی، قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے 2015-16 میں بھی پاکستان بار کونسل کو ایک ذمہ داری سونپی۔ میں اس وقت خود وائس چیئرمین تھا بار کونسل کا، اس کی سربراہی کر رہا تھا۔ ہم نے پاکستان بھر کے مختلف جو لائرز ہیں اور ریٹائرڈ ججز اور پروسیکیوٹرز کو انوالو کر کے بھی کام کیا، سفارشات بھیجی، لیکن انفارچونیٹلی وہ اسمبلی کے دور میں پوری نہ ہو سکا اور وہ بل جو ہے وہ دن کی روشنی نہ دیکھ سکا۔ اگلے دور میں بھی وعدہ کیا گیا، لیکن جناب اسپیکر کام نہیں ہوا اور اسی طرح سے گیا۔ اب حکومت سنبھالنے کے بعد سر ہم نے پچھلے دور میں اور اس دور میں مل کے اس پہ کام کیا ہے، بے تحاشا سر اس پہ محنت ہوئی ہے۔ میں نے خود اس کام کو اسپیئر ہیڈ کیا اور ہم 108 امینڈمنٹس جو ہیں وہ ضابطۂ فوجداری میں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، جن میں اندراج مقدمہ میں آسانی سے لے کے غلط ایف آئی آروں کے اندراج کو روکنے سے لے کے اریسٹ اور ڈیٹینشن میں جو پولیس کی ایکسیسز ہیں ان کو روکنے سے لے کے پولیس تفتیش میں بے گناہ لوگوں کی ڈسچارجگی کے لیے راہ ہموار ہوتی ہے، کورٹ کہتی ہے نہیں کرتے، ضمانت بھی نہیں دی جاتی۔ سر اس انوملی کو ختم کر رہے ہیں کہ جب آپ کی ڈسچارج رپورٹ جائے تو آپ کو اگر عدالت ڈسچارج نہیں مقدمے سے کرتی، کم از کم ضمانت تو دے آپ کو۔ سر ٹائم لائنز دی ہیں ہم نے، ٹائم لائنز ہیں کہ جو ٹرائل ہے وہ 1 سال میں ختم ہو، اور اگر 1 سال سے بیونڈ جائے تو سر اس کو ہائی کورٹ جو ہے اس پہ ایکشن لے گا۔ اپیل کا کام رک جاتا ہے، ہائی کورٹس میں 8-8 سال اپیلیں نہیں سنی جاتی، سر ان کو 6 مہینے اور 1 سال میں پابند کیا اور اس کے ساتھ کانسیکوینسز دیے ہیں۔ ضمانت کے معاملے میں بھی سر اس میں ترامیم ہے ماڈرن ایویڈنس اور ڈیوائسز کے استعمال کے لیے۔ تو میں یہ سارے اراکین سے، میری اپوزیشن کے دوستوں کو شاید انٹرسٹ نہیں ہے ان باتوں سے، کیونکہ وہ تو صرف ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں کہ کسی طرح سے باہر نکالیں، لیکن پاکستان کے آپ تو بیٹھے ہیں، آپ کو ہم آپ اس طرح کے نہیں ہیں، آپ کام کرنے والی اپوزیشن ہیں۔ تو جناب اسپیکر میں یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ یہ معاملہ جب سٹینڈنگ کمیٹی میں جائے تو آپ اپنی آراء دیں اور یہ اسمبلی یہ کریڈٹ لے کہ پاکستان کے کرمنل پروسیجر کوڈ میں جو فنڈامنٹل چینجز ہیں، جی ٹھیک ہے، امینڈمنٹس ہیں، جی بل انٹروڈیوس کیا ہے، دس may be referred to standing committee for interior to concerned committee۔ نوید تھینک یو جی۔ آئٹم نمبر 4 ہے، یہ آپ موو کریں، آئٹم نمبر 4 ہے۔ جناب اسپیکر، Sir, I on behalf of Minister for Interior
beg to introduce bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025. A bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2024 stands introduced. जी item 4B move कीजिए अमीनुल हक साहब. पोलियो वाले का है ना. जी 4B. जी, I got it. So I, as the Chairman of Standing Committee on Information Technology and Telecommunication, to present the report of the Standing Committee on the bill to provide for the transformation of Pakistan into a digital nation, enabling a digital society, digital economy, and a digital governance. The Digital Nation Bill 2024. The report of the Standing Committee on the bill to provide for transformation of Pakistan into a digital nation, enabling a digital society, digital economy and digital governance, the Digital National Pakistan Bill 2024 stands presented. Ji Khalid Maqbool Siddiqui Sahab to move item number 5. Aap Minister for Parliamentary Affairs. Sir, item number 5, sir, I on behalf of Minister for Federal Education and Professional Training to lay before the National Assembly the Federal Board of Intermediate and Secondary Education Amendment Ordinance 2024, number 9 of 2024 as required by clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan.